أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المومن کی ان ابتدائی آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات جو یہاں ذکر کی ہیں وہ ہیں العزیز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول. اللہ اکبر. اور ان صفات کے حوالے سے پہلے بہت سی باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں. آج اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو قابل التوب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جس کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا. یعنی کتاب نازل کرنے والا اللہ وہ ہے جو سب پر غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. قابل لغوی اعتبار سے دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جو کنویں سے پانی کا ڈول نکالنے والا ہو اور اس کی تمام تر توجہ اس ڈول پر منعکس ہو کہ میرا یہ ڈول پانی سے بھرا ہوا نکلے، نقصان نہ ہو. اور اسی سے قابلہ ہے، قابل سے قابلہ ہے، اور اس کے معنی ہے دائی کے. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچے کو ابتدائی طور پر سنبھالنے والی، متوجہ ہونے والی وہ دائی ہوتی ہے، جس کی ہاتھوں بچہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے. اسی لغوی مناسبت سے اس کے معنی میں توجہ کرنے والا، قبول کرنے والا، فکر کرنے والا، یہ معنی قابل کے آئے گا کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندے پر متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی آگے توبہ ہے، توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور توب کے معنی ہے گناہ کو اچھے طریقے سے ترک کر دیں، چھوڑ دیں.
اس سے نفرت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں توبہ توب۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام نے 3 باتیں فرمائی کہ مجرم کبھی تو اپنے جرم کا سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، یہ گناہ کیوں کیا ہے، یہ نافرمانی کیوں کی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، اپنے جرم کا ہی انکار کر اور بڑی دلیری دکھائے۔ اور جس طرح کے قیامت کے دن جب مشرکوں سے یہ بات پوچھی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ۔ سب کو جب ہم جمع کریں گے تو جو میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود انہوں نے بنا رکھا ہے، ان کو بھی جمع کریں گے، پھر ہم پوچھیں گے۔ آج تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر ان کو ٹوکے یا روکے تو آگے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ اس سے ہم پوچھیں گے اب بتلاؤ این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں، تمہارے معبود آج کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا کوئی معبود نہیں تھا تیرے علاوہ، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، انکار کر دیں گے۔ شرک کرنے والے مشرکین وہ اتنا جھوٹ بولیں گے اللہ رب العزت کے سامنے کہ وہ اپنے اس جرم کا انکار ہی کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھیں یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے سامنے کتنی جرأت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ جھوٹ بولتے تھے کہ یہ معبود ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ ہمارا داتا ہے، یہ ہمارا غریب نواز ہے، سب کچھ یہ لقب دیتے تھے، آج یہ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھو کس طرح انکار کر رہے ہیں، کتنی ڈٹائی سے اور کتنی جرأت سے۔ اور یہ کیفیت منافقین میں بھی پائی جاتی تھی، مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی، دنیا میں بھی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کرتے ہو تم؟ اللہ فرماتے ہیں أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ان کی عزت، وہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے گناہ میں ملوث رہتے۔ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ اصل طرز عمل تو تھا کفار اور مشرکین اور منافقین کا، لیکن المیہ یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی جرم کے مرتکب ہے۔ آج کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، یہ کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ تم اپنے فیصلے کرو، میرے بارے میں کچھ نہ کرو، آگے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے اس بارے میں بڑی عجیب بات کہی، فتاوی عالمگیری میں
معروف فتاوی ہندیہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ بھی کبیرہ نہیں صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں، شرک نہیں، قتل نہیں، بدکاری نہیں، شراب نہیں، بلکہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کو مار لیا، کسی کو گالی دی، یہ چھوٹے گناہ ہیں، تو اس سے وہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو، فقیر لہ تب، اس سے کہا جاتا ہے توبہ کرو، باز آ جاؤ اس گناہ سے۔ فقالہ، وہ آگے سے کہتا ہے منچے کردام تابہ توبہ کردام، میں نے کیا کیا ہے کہ میں توبہ کروں؟ میں نے کیا ہی کیا ہے کہ میں توبہ کروں؟ عالمگیری کے 250 مفتی لکھتے ہیں یک فروغ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سمجھے تو توبہ کرے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہارون رشید جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیر، یہودی آیا، اس نے ہارون رشید سے کہا یا امیر المومنین اتق اللہ، امیر المومنین اللہ سے ڈرو۔ ہارون گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑے سے اترا اور زمین سر میں سجود ہوئی، زمین پر سجدہ کرا، سجدے میں پڑ گئے، سجدے سے سر اٹھایا تو مصاحبین نے، ساتھیوں نے، درباریوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا؟ یہودی نے ایک بات کہی اور آپ سجدے میں پڑ گئے۔ ہارون رشید کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے اتق اللہ، امیر المومنین اللہ سے ڈرو، اور یہی آیت اس نے پڑھی اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم۔ تو میں نے اپنی عزت نہیں بچائی، اللہ کے کا ڈر اور اپنا اللہ کا خوف اس کا مظاہرہ کیا، عزت نہیں۔ اس نے مجھے ٹوکا، اس نے مجھے روکا، اس کا کام تھا، ضرورت تھی اس کی، لیکن جو بات اس نے کہی کہ اللہ سے ڈرو، یہ بڑی خوفناک، تو میں ڈرتا ہوا اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے اگر تو میری غلطی۔ یہ ہے مومنانہ کردار۔ آج ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا چور بھی اور چاتر بھی، چوری بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی یہ کرتے ہیں، اور آگے سے باطنی باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ یہ وہ جرم ہے ابتدائی طور پر جو شیطان نے کیا اور جو مشرک کرتے رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا اقرار کریں گے اور جھوٹ بولیں گے کہ ہم نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی کیفیت یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ مجرم اپنے جرم کا جواز ڈھونڈے، بہانہ بنائے، عذر کرنے کی بجائے بہانے بنائے، جس طرح شیطان نے بنائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا نا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں حکم دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنایا ہے تو نے اور مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ بہانہ بنایا اس نے، یہ دلیل دی اپنے گناہ اور اپنے جرم پر۔ یعنی جو انسان اپنی غلطی پر بہانے بناتا ہے
بہانے سوچتا ہے اس کے ڈانڈے شیطان سے جا کے ملتے ہیں۔ یہ صرف شیطان نما انسان کا ہے جو اس طرح بہانے سازی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی غلطی کرنے کے باوجود۔ اور تیسری نوعیت ہے کہ وہ اعتراف جرم کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ تو نے یہ کیوں کیا؟ ہو گیا، معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ تیسری کیفیت ہے معذرت خواہانہ انداز، اور یہی انداز انبیاء کرام اور صلحاء کا ہے۔ یہی طریقہ حضرت آدم نے اختیار کیا، یہی طریقہ حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے جب یہی بات پوچھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ الم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا؟ ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے کہا تھا کہ اس شیطان کے وسوسے میں نہ جانا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، وہ شیطان کی طرح کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ کہہ سکتے تھے آدم علیہ السلام کہ یا اللہ، اس نے قسمیں کھا کھا کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی، میں تو تیرے نام کی قسموں پر ورگلایا گیا ہوں۔ عذر ہو سکتا تھا آدم علیہ السلام کو، جس طرح شیطان نے ایک عذر بنایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں بنایا، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے مومنہ انبیاء کا طریقہ اور مومنین کا طریقہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر یہاں علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ توبہ کی بھی کچھ شرطیں، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی بھی کچھ شروط ہے۔ پہلی چیز یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑے کہ واقعی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، نافرمانی کا احساس ہو اس کو، اور گناہ سمجھ کے اس کو چھوڑے۔ پہلی چیز یہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جس وقت بندہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ پہلی بات شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کرے، یہ نہ کہ شیطان کی طرح اقرار ہی نہ کرے یا مشرکین کی طرح اقرار ہی نہ کرے، بلکہ اپنے جرم کا احساس ہو اس کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال تصور، یا جس طرح اللہم انی ظلمت اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا نا، حضور میں کیا مانگوں اللہ ذوالجلال سے، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو یہ صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، غور فرمائیے۔ اور صدیق اکبر کو سبب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھیں آپ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، مجھ سے بہت ظلم ہوئے، بہت زیادتی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ تشریف فرما تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ صدیق ہیں، صدیق ہی نہیں، صدیق اکبر ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے کیا کچھ اگلتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں اپنی زبانوں کو کتنا بے لگام کر دیا ہے ہم نے، ان کی غیبت، ان کی غلطیاں اچھالنے اور ان کی ذلیل کرنے کے لیے انسان اپنی زبان سے کیا کچھ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا
کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہی زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی جو ضمانت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پاس سے گزرے، امیر المومنین یہ کیا؟ صدیق یہ کیا؟ فرماتے ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے تو مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے جو انبیاء کے بعد علیہم السلام تمام امتوں میں سب سے افضل، تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کیفیت۔ آج ہماری زبان کیا اگلتی، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقرار ہو، اور یہ اقرار اور یہ ذم کی توبہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ فرض ہے، توبہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، توبہ بھی فرض ہے۔ اور اس کا حکم اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں متعدد مقام پر حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر گناہ کیا، توبہ کی، اور ادھر پھر گناہ میں اسی گناہ میں ملوث ہو گئے، پھر وہی گناہ کیا، یہ کوئی توبہ نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود اعتراف کرے، اور اعتراف میں اظہار ندامت بھی کرے، شرمندگی کا اظہار بھی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم والتوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ جس وقت ایک انسان کو ٹوکا روکا جاتا ہے، یہ کیا بے ہوشی کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور اپنے اندر شرمندگی محسوس کی کہ مجھ سے کیا حماقت ہوئی، یہ مجھ سے کیا ہوا۔ یہ ہے دوسری شرط۔ اور تیسری شرط اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم، یا اللہ اب معاف فرما دے، آئندہ نہیں یہ گناہ کروں، یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ کیا ہے، یہ سمجھے کہ میں نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی کی ہے، اعتراف کرے، قصور کا، جرم کا اعتراف کرے۔ وہ کافروں اور مشرکوں کی طرح نہ کرے کہ میں نے قصور ہی نہیں کیا، متکبرین کی طرح نہ کرے کہ میں نے کیا جرم کیا، نہیں، میں نے مجھ سے قصور ہوا، اس سے غلطی ہوئی، اور پھر اس پر ندامت کا اظہار کتنا ہوا ہے۔ بھائی کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی محترم، کسی بڑے عالم کے سامنے اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، بےہودگی کرتا ہے، تو شریف النفس انسان اس میں خفت محسوس کرتا ہے کہ یہ بےہودگی مجھ سے کیا ہوئی۔ بزرگوں کے سامنے، حاجی صاحب کے سامنے، بڑوں کے سامنے یہ نالائکی، لیکن وہ رب العرش العظیم تو سب بڑوں سے بڑا ہے، وہ تو سب بڑوں سے بڑا ہے، اس کے سامنے ندامت، بھائی دنیا کے سامنے ندامت تو ممکن ہے انسان کے لیے خجالت کا باعث بنے، لیکن اللہ کے سامنے ندامت اللہ کے ہاں عزت کا باعث بنتی ہے۔ فرق سمجھ لو، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار اللہ کے ہاں عزت کا باعث ہے، انسان کے سامنے ندامت کا اظہار بسا اوقات ذلت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اعتراف عزت کا سبب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی آگے بات کہی،
جس طرح گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تو صرف چیز ہے پردہ پوشی ہے. پردہ پوشی کرتے ہیں اللہ ذوالجلال. انسان خود اپنی جو ہوتی سے اپنے گناہوں کو اچھالتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو خود اچھال دیتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اسی لیے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا. گناہوں کو اچھالے نہ، بلکہ اس پر پردہ ڈالے اور اس کو سمجھانے، علیحدگی میں سمجھانے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے روک کے اس کی ذلت اور خجالت کا سبب نہ بنے. آپ کہیں گے میں نے حق بیان کیا، میں نے اس کو ٹوکا، میں نے اس کو روکا، اس کی بےحودگی سے روکا میں نے. یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش. حکم یہ ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس کے عیوب اور اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ ذوالجلال کے سامنے ندامت کا اظہار عزت کا باعث، انسانوں کے ہاں نہیں. اور تیسری شرط پھر کیا ہے کہ انسان آئندہ کے لیے عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ وہ میں دوبارہ نہ کروں، یہ آئندہ مجھ سے نہیں غلطی ہو. اللہ ذوالجلال نے فرمایا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تو وہ ہے جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے. اللہ اکبر کبیر. اللہ وہ ہے، وہ گناہوں کو بھی دیکھیے، یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، اس کے سیئات گناہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. گویا سیئات کی توفیق ختم، اب حسنات کی توفیق اللہ ذوالجلال سے نوازتے. سیئات کے مواقع نہیں دیتے، موقع ہی نہیں اس کو ملتا گناہ کرنے کا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اہل بدر کے لیے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں پیشگی معاف فرما دی. اللہ اکبر کبیر. اگر گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو گئے، اہل بدر یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں علیہم السلام. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو اللہ انہیں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ ذوالجلال انہیں معاف فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اصلاح کا مطلب وہی کہ ہم نہیں کرتے، جیسے میں نے پہلے بتایا، پھر نہیں کرتے. فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا. فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ کرنے والا اور بہت مہربان. اللہ اکبر کبیر. تو یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل حقیقت. آگے پھر یہ بھی دیکھیے کہ توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتنی کرم نوازی فرمائی کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا تمام انسانوں کے لیے بحیثیت انسان. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. کہ جو آدمی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سورج اپنی رفتار چھوڑ دے گا
مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا. یہ اشارہ ہوگا کہ اب نظام دنیا کا لپیٹا گیا, نظام بدل گیا. اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو بھی توبہ صرف دل سے کرے گا, اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کروں گا. اللہ کتنا تواب, کتنا مہربان ہے. شیطان نے تو کہا تھا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ رب العزت کے سامنے اتنی جرأت دکھائی بدماش نے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ان سب کو گمراہ کرو, کسی کو نہ چھوڑو سوائے تیرے مخلص بندوں. پوری کوشش کروں گا مرنے کے وقت تک. بڑے واقعات ہیں علماء کے, اولیاء کے بھی, حدیث میں بھی اور واقعات میں بھی, جو مرنے وقت کے وقت تک گمراہی کی کوشش کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر. ایسے ہی تو اللہ والے یہ نہیں کہتے رہے کہ یا اللہ ایمان پر موت دینا, ایمان پر موت دینا, شیطان کے پھندے سے بچانا, شیطان کے وسوسے سے بچانا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلی ایک شرط یہ, دوسری شرط یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل التوبہ توبۃ العبد ما لم یغرر. یہ دوسری نوعیت ہے ہر انسان کے حوالے سے کہ اللہ ذو الجلال ہر انسان کو اس وقت تک معاف فرماتے ہیں جب فرشتے نظر نہیں آتے اور اس کا گھٹو بڑھنے نہیں لگتا. موت کے فرشتے سامنے جب نظر آ جائیں پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. پہلے پہلے جس گناہ کی بھی معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دے. شیطان نے کہا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, مگر اللہ کی رحیمی بھی دیکھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي. 3 قسمیں اللہ نے کھائی. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مقام کی مجھے قسم. استغفر لهم مستغفرونی, میں ان کو اغفر لهم, میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہے. شیطان نے اپنا زور لگایا, اپنا فیصلہ دیا, مگر اس تواب نے, اس رحمان نے, اس رحیم نے, اس غفار نے, اس غفور نے کیا فرمایا اغفر لهم مستغفرون. جب تک یہ بخشش کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک سوال ہے اختصار کے طور پر. ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ ذو الجلال تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد, اور گناہ بھی وہ کرتا ہے جہالت میں, بے خبری میں, اور دوسری بات ثم یتوبون من قریب, جلدی توبہ قبول توبہ کر لیتا ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ انسان قصدن بھی گناہ کرتا ہے, ارادتاً بھی گناہ کرتا ہے, تو کیا جو جہالت میں گناہ کیا گیا ہو وہی معافی کا سبب ہے, ذریعہ ہے؟ نہیں. جہالت یہاں اس لیے نہیں کہ وہ جاہلانہ طریقے پر کرتا ہے, نہیں, بلکہ وہ یہ کہ اپنے اس گناہ کے انجام سے بے خبر ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو معلوم نہیں کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, اس جرم کیا اللہ کے ہاں جو ہے وہ پکڑ کیا ہے, اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ شعور نہیں ہوتا اس وقت جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور دوسری بات جو فرمائی کہ ثم یتوبون من قریب, کہ وہ جلد ہی توبہ کرتا ہے,
تو جلدی توبہ سے مراد یہ نہیں کہ فوراً، نہیں، جلدی سے مراد کیا ہے؟ موت سے پہلے پہلے۔ سب مفسرین، سب شارحین کہتے ہیں موت سے پہلے پہلے۔ کیوں؟ کہ قریب کا اطلاق موت کے قرب پر بولا ہے، بلکہ قیامت کے قرب پر اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، انا والساعہ کہا ہے، بلکہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ قیامت کو غد کہا ہے اللہ نے، کل، آج اور کل۔ حالانکہ قیامت تو پتہ نہیں کب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے۔ یہ کل قریب ہے، جس طرح آج کے بعد کل قریب ہے، بالکل اسی طرح موت بھی قریب ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے ہم نے گھر بھی جانا ہے یا نہیں جانا۔ موت قریب ہے، قیامت بھی قریب ہے۔ اللہ سبحانہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ فوراً قبول کرے، نہیں، موت سے پہلے پہلے توبہ قبول کرے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہالت میں کیا ہوا گناہ تو باعث معافی ہے، نہیں، ارادتاً کیا ہو، قصداً کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہنا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شرط صرف ایک ہے کہ شرک نہ کرنا، شرط صرف ایک ہے کہ شرک نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے بھی بچائے، اللہ کبیرہ سے بھی بچائے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچائے، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے غلطی نہ بھی ہو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ توبہ بذات خود فرض۔ انسان جتنے بھی اچھے عمل کرے، جتنا بھی اچھا عمل کرے، جتنا بھی اخلاص سے کرے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میرے بھائی، میں اور آپ کیا ہیں؟ فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق کا عبادت کا، قیامت کے دن یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ جو معصوم ہیں کرتے ہی عبادت ہے، حکم کی تابعداری کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو ہم نماز پڑھ کے نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں استغفر اللہ؟ کیا غلطی ہے کوئی آپ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا نماز کے بعد، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ نماز اللہ کی بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ سجدے جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، مسنود کیا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، باوجود کہ سجدہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس وقت اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سر مسجود ہوتا ہے۔ اس قرب کے بعد بھی یہ کہتا ہے استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس لیے توبہ کے بغیر گنجائش ہی نہیں، توبہ کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا نیک صالح فرمانبردار کیوں نہ ہو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ بذات خود فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ